ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نمرود کے پاس جائیں اور حق بیان کریں. گئے نمرود کے پاس. نمرود نے کہا میں خدا ہوں. آپ نے کہا نہیں، تمہاری بات غلط ہے، خدا تو ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. اس نے کہا کہ تو آپ کا خدا کون ہے، کیا کرتا ہے؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو موت دیتا ہے اور مردے کو جلاتا ہے. اس طرح کچھ باتیں کہی آپ. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں. ایک شخص کو پھانسی ہونی تھی یا قتل ہونا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک کو آزاد ہونا تھا، اسے قتل کر دیا. کہا دیکھیے زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ بہت کھامڑ قسم کا آدمی ہے، بیوقوف کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دیتا. تو اس پر وہ نمرود سب پکا گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے. یہ سارے معاملات حق بات آپ نے بتائی نا جا کے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فرعون کے پاس جائیں، حق بات بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے اور جانے کے بعد انہوں نے حق بتایا فرعون کو کہ حق کیا ہے. فرعون نے نہیں مانا، انکار کر دیا. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا. جانے والے کون ہیں؟ نبی ہیں. نمرود کے پاس جانے والے کون ہیں؟ نبی. نبی کو علم غیب ہوتا لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نبیوں کو غیب کا علم دیتے ہیں. کیا حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ نمرود ایمان نہیں لائے گا؟ اور صرف یہی تک بات نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ وہ پروردگار جس نے فرعون کی بھی تقدیر لکھی، وہ پروردگار جس نے نمرود کی بھی تقدیر لکھی، وہ پروردگار جو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کی تبلیغ سے فرعون ایمان نہیں لائے گا. وہ نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم کی تبلیغ سے نمرود ایمان نہیں لائے گا. تو پھر بھیجا کیوں؟ بھیجا اس لیے، اور قرآن میں اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا. قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن مقدس میں لوگوں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن میں جو باتیں آئی ہیں صرف ایسے ہی قصہ کہانی نہیں ہے، صرف وہ باتیں تمہاری ہدایت کے لیے ہیں. تمہیں صحیح بات پر تم عمل کرو، صحیح راستہ چلو، کس جو ہے سچویشن میں کیسے تمہیں دین پر چلنا ہے، کیسے دین کے احکام کو تسلیم کرنا ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور یہ سارے واقعات بتائے. تو اسی لیے بتائے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. ہم آج ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں کہ فلانواں نہیں مان لائے گا،